اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کر کے، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی وہ سعادت مند ہے جن پر ان کے رب کی طرف سے بخششوں اور رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں کے چکر لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے خوش دلی سے کوئی نیک کام کیا تو بے شک اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک وہ یہودی جو ہماری اتاری ہوئی روشن آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم اس ہدایت کو لوگوں کے لیے کتاب یعنی توریت میں واضح فرما چکے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر وہ جو توبہ کریں اور اپنے آپ کو سنواریں اور جو کچھ چھپایا تھا اسے ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کافر ہی مر گئے تو ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا، بہت مہربان۔ جب ہم نے تقوی کے متعلق اتنا سماعت کیا تو آئیے ہم یہ عزم کریں کہ اب ہم پاکیزہ زندگی گزاریں گے اور یہ زندگی تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہوگی۔ فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آگے اللہ سے ڈرنے والوں کی علامتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ بے دیکھے ایمان لائیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے نہ قبر کے معاملات کو دیکھا ہے، نہ حشر کے معاملات کو دیکھا ہے، مگر ان کا ایمان ہے کہ یہ سب ہونا ہے۔ انہوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ سے وہ ڈرتے ہیں عذاب کے آنے سے پہلے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھیں۔ جو متقی ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ جب بھی نماز پڑھیں، ظاہری اور باطنی آداب بجا لا کر توجہ سے، اطمینان سے نماز پڑھیں کہ اس کی برکت سے دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آخرت کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ نمازوں کی پابندی ہے، اس لیے نماز کو کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں جلدی فارغ ہو جاؤں، بلکہ اسے چاہیے کہ اطمینان سے، خشوع و خضوع و توجہ سے نماز ادا کرے۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے، سورہ مدثر آیت نمبر 42 اور 43 میں ہے، 29واں پارہ ہے، ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا عمل تمہیں جہنم میں لے گیا، تم جہنم میں کیوں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں جانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 21واں پارہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ اللہ اکبر، یعنی نماز نہ پڑھنا یہ تو کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 61 پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص اور اس کے کفر و شرک کے درمیان نماز کو ترک کرنا ہے، یعنی مسلمان اور کافر میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ سنن نسائی پہلی جلد صفحہ نمبر 82 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر گزشتہ زندگی میں نمازیں قضا ہوئی ہیں اور وہ نمازیں باقی ہیں تو ان قضا کو ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اب اس مبارک نشست میں یہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی متقی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو روزی ہم نے انہیں دی اس میں سے يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں دے
تو اسے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ میں جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اسی کا مال ہے، اسی کے حکم پر اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے کہ اس پر ہمیں فضیلتیں عطا فرماتا ہے، دنیا میں 1 کے بدلے 700 تک، اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اضافہ فرماتا ہے، اور آخرت میں بے حساب فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔